دور کہیں جنگل میں سب پکشی پرندے مل جل کر رہا کرتے تھے۔ وہ پکشی پرندے آپس میں بہت ہی اتفاق کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور اسی جنگل میں ایک من چڑیا بھی رہا کرتی تھی۔ من چڑیا نے 4 خوبصورت انڈے دیے ہوتے ہیں۔ ارے نہ جانے کب میرے انڈوں میں سے بچے باہر آئیں گے اور میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلوں گی۔ مجھے تو بہت ہی بے صبری سے اپنے انڈوں میں سے بچے آنے کا انتظار ہے۔ من چڑیا ایسا کہتی ہے کیونکہ اس کو تو بہت ہی زیادہ جلدی تھی کب اس کے انڈوں میں سے اس کے بچے باہر آئیں گے۔ اور دوسری طرف پونی چڑیا نے بھی 2 خوبصورت انڈے دیے ہوتے ہیں۔ پونی چڑیا کو بھی اپنے بچوں کا بے صبری سے انتظار تھا۔ ارے میرے تو بچے کب باہر آئیں گے اور ان کے ساتھ میں خوب سارا کھیلوں گی۔ جب یہ باہر آئیں گے تو میں ان کو گھمانے بھی لے کے جایا کروں گی۔ میں ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ مزہ کروں گی۔ میرے پیارے پیارے انڈوں، تم میں سے جلدی جلدی پیارے پیارے بچے باہر آ جائیں۔ پونی چڑیا ایسا کہتی ہے۔ اور ادھر کالو کی بیوی نے بھی 2 انڈے دیے ہوتے ہیں، اور بچے نکلنے سے پہلے ہی کالو کی بیوی دنیا سے چلی جاتی ہے۔ کالو کہتا ہے، ارے میرے پیارے پیارے بچوں، تم کب باہر آؤ گے؟ مجھے بے صبری سے انتظار ہے۔ تم لوگوں کی ماں تو اس دنیا سے پہلے ہی جا چکی ہے۔ میں تم دونوں کی اچھے سے دیکھ بھال کروں گا۔ تم جلدی جلدی اس دنیا میں آ جاؤ۔ کالو بھی اپنے انڈوں کو دیکھ کر ایسا سوچتا ہے کیونکہ انڈے دینے کا سب پکشیوں کا موسم تھا، اس لیے جنگل میں ہر ایک دوسرے پکشی نے اپنے انڈے دیے ہوتے ہیں۔ اور کالو لالچی بھی بہت تھا۔ ارے چیل بہن، آپ ایسا کریں کہ مجھے گندم کے دانے دے دیں، میں آپ کو سوادش پکشیوں کے انڈے اور پکشی لا کے دیا کروں گا۔ آپ میری مدد کریں، میں آپ کی مدد کیا کروں گا۔ چیل بہن، آپ کو یہ میری بات منظور ہے تو مجھے بتا دیں، کیونکہ آپ تو جنگل میں کسی پکشی کو نہیں جانتی۔ میں تو سب پکشیوں پرندوں کو جانتا ہوں، اور ان کے انڈوں کا ٹھکانہ بھی مجھے خوب پتا ہے۔ کالو کوا چیل کو ویسے لالچ دیتا ہے اور چیل کے منہ میں تو پانی بھر آتا ہے۔ چیل کالو کی باتوں میں آ جاتی ہے اور کالو کو ڈھیر سارے روزانہ گندم کے دانے دیتی اور اس سے انڈے لے لیتی پکشیوں کے۔ ایسے ہی کالو روزانہ ایسا کرتا، کسی نہ کسی پکشی کے انڈے اٹھا کے چیل کو دیتا یا کسی پکشی کے معصوم بچے کو چیل کے حوالے کرتا اور چیل سے خوب سارے گندم کے دانے لے جاتا اور اپنی بھوک مٹا لیتا۔ ایسے ہی دن اور راتیں گزرتی گئیں اور سب پکشیوں کے انڈے اور بچے غائب ہونے لگے۔ اور پھر کالو کے بھی دونوں انڈوں میں سے بچے باہر آ گئے۔ کالو اپنے بچوں کو دیکھ کے کہتا ہے، ارے میرے پیارے پیارے بچوں، تمہارا اس دنیا میں سواگت ہے۔ میں دیکھ کے تمہیں بہت زیادہ خوش ہوا، پر تمہاری ماں نہیں ہے۔ میں تمہیں ماں کا سارا پیار دوں گا۔ میرے بچوں، تم ہمیشہ اپنے بابا کے ساتھ خوش رہو گے اور میں تم دونوں کا اچھی طرح خیال رکھوں گا۔ کالو اپنے بچوں کو ایسا کہتا ہے۔ کالو کو تو اپنے بچوں پر بہت ہی پیار آتا تھا، پر وہ کالو تھا کہ جو دوسرے معصوم پکشیوں اور انڈوں کو اس چیل کے حوالے کر رہا تھا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے من چڑیا کے بھی 4 پیارے پیارے بچے انڈوں میں سے باہر آ جاتے ہیں، جن کو دیکھ کر من چڑیا بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، کیونکہ من چڑیا کو تو بے صبری سے اپنے بچوں کا انڈوں میں سے نکلنے کا انتظار تھا۔
ارے چیل بہن، میں آپ کو ایک بڑی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ وہ منمن چڑیا کے 4 بیٹے بہت ہی پیارے انڈوں میں سے باہر آ گئے ہیں۔ میں تو ان 4 کو لے کے نہیں آ سکتا، پر وہ چڑیا اپنے بچوں کو لے کر اس اونچے درخت کے اوپر پہاڑی علاقوں میں رہتی ہیں۔ آپ ادھر جائیں اور اس کے 4 بچوں کو اپنا کھانا بنا لیں۔ میں آپ کو ان بچوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کس جگہ پر ہیں۔ کوا چیل کو ایسے بتاتا ہے اور چیل سمجھ آ جاتی ہے کہ چڑیا کے بچے کس دشا میں ہیں۔ اور دوسری طرف پونی کے بھی 2 بچے انڈوں میں سے باہر آ جاتے ہیں۔ ارے پونی چڑیا، تمہیں بہت بہت بدائی ہو۔ شکریہ کوے بھائی، آپ کو بھی بہت بہت بدائی ہو آپ کے بچوں کی۔ ارے پونی چڑیا، بہت بہت دھنیہ واد، مجھے تمہارے بچوں کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ کوا ایسا کہتا ہے اور پھر کوا پونی چڑیا کے گھر سے چلا جاتا ہے۔ اور کوا تو صرف پونی چڑیا کے بچوں کو دیکھنے آیا تھا تاکہ اس کے بچے انڈوں میں سے باہر آ چکے ہیں۔ پھر ایسے ہی جب منمن چڑیا گھر نہیں ہوتی، منمن چڑیا کے 4 بچوں کو وہ ظالم چیل اپنا کھانا بنا لیتی ہے۔ ظالم چیل کو منمن چڑیا کے معصوم بچوں کو کھاتے ذرا ترس نہ آتا۔ جب منمن واپس آتی، اپنے بچوں کو نہ پا کر بہت ہی زیادہ روتی، پر منمن چڑیا کچھ نہ کر سکتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ لاچار اور کمزور تھی، اور منمن چڑیا بہت ہی زیادہ روتی ہے۔ اور جب جنگل میں سب پکشی اور انڈے ختم ہو جاتے ہیں تو چیل کوے کے گھر پہ دستک دیتی ہے۔ اور کوا چیل کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے۔ ہا 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 ہا، ارے او کوے، تجھے کیا لگا کہ تم مجھے بھلکڑ بناتے رہو گے اور میں بنتی رہوں گی؟ تمہارے گھر کتنا سوادشٹ ناشتہ ہے، آج تو میں ان دونوں کو کھا کر ہی رہوں گی، اور ساتھ میں تجھے بھی میں کھاؤں گی، کیونکہ تو نے سب پکشیوں کو مجھے دیا اور اپنے بچوں کو مجھ سے دور رکھا، اور مجھے آج تک اپنے بچوں کے بارے میں تو نے نہیں بتایا۔ کوے، آج تیری اور تیرے بچوں کی باری ہے۔ جیسے تو نے سب پکشیوں کے ساتھ کیا، آج ویسے میں تمہارے ساتھ بھی کروں گی۔ چیل کوے کو ایسا کہتی ہے۔ کوا اور اس کے دونوں بچے بہت ہی زیادہ ڈر جاتے ہیں، اور پھر چیل تو بے رحم دل تھی، کیونکہ کوے کے بچوں کا تو کوئی قصور نہ تھا، جو تو قصور تھا وہ تو کوے کا اپنا تھا۔ اور پھر چیل کوے اور کوے کے دونوں بچوں کو کھا جاتی ہے، اور اس کے بچوں پر چیل ذرا بھی ترس نہ کھاتی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی برا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا ضرور ہی ہوگا۔ لالچ بہت ہی بری بلا ہے۔ کوے نے گندم کے دانوں کا لالچ لیا اور پکشیوں کے معصوم بچوں کو چیل کے حوالے کرتا رہا، اور آخر کار پھر چیل کو بھی اس کے بچوں کا پتہ چل گیا، اور آخر کار کوے کے معصوم بچے چیل کا کھانا بن گئے، اور کوا لاچار تھا، کچھ نہ کر پایا اپنے بچوں کو بچانے کے لیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔